اچھی بات ہے, لڑکیوں سے جہیز نہیں جاتا, لیکن مرد کو نچوڑ لیا جاتا ہے. وہ اتنے پیسے اس سے لیے جاتے ہیں, مہر اس کے علاوہ ہوتا ہے. انہوں نے صحیح کہا بالکل, 7 یا 8 لاکھ روپے وہ ایڈوانس دے گا. اس 7-8 لاکھ روپے سے لڑکی کا بیڈ, بستر, الماری اور سارا جہیز کا سامان تیار کیا جائے گا. اسی سے لڑکی والے نکاح والے دن پبلک کو کھانا بھی کھلائیں گے, اور پھر مہر اس کے علاوہ وہ 25-30 لاکھ وہ اس کے حساب سے. تو اسلام نے جو مرد پہ خرچہ رکھا ہے نا شادی کے موقع پہ, وہ 2 خرچے رکھے ہیں, ایک مہر کا اور ایک ولیمے کا. اس کے علاوہ تیسرا خرچہ مرد کے اوپر ڈالنا یہ ظلم ہے, اور فیوچر میں اس کا نقصان عورتوں کو ہوگا, کیونکہ جب مرد کے لیے نکاح مشکل ہو جائے گا تو پھر وہ کرے گا ہی نہیں, ہوگا جاؤ یار ایسی کی تیسی. تو لڑکیوں کے باپوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرنا عذاب جان بن جائے گا. اور جب ایک دفعہ معاشرے میں گرل فرینڈ کا کلچر آ گیا نا, تو پھر آپ فری میں بھی اپنی بیٹی کسی کو دیں گے کہ 7 لاکھ مجھ سے لے لو, جیسے یہاں ہو رہا ہے پنجاب میں اور کراچی میں. الٹا 7-7 لاکھ کا لڑکی والے جہیز دے رہے ہیں, داماد پھر بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی وہ داماد بننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کو ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے کوئٹہ والوں سے ہماری خاص گزارش ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ. ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن, نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو لڑکے سے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے لے رہے ہو, دیکھو بندہ اگر ایک نمبر ہو, بندہ اگر کیا ہے ایک نمبر ہے, تو اتنے پیسے کس بات کے لیے جا رہے ہیں ابھی؟ یعنی داماد آپ کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی اچھا شوہر مل جائے, تو آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو اتنے قرضوں میں کیوں جکڑ رہے ہو؟ اور اگر وہ 2 نمبر آدمی ہے تو 7 لاکھ یا 14 لاکھ دینے کے بعد بھی وہ 2 نمبر ہی رہے گا, بلکہ بڑا 2 نمبر بن جائے گا وہ. اور جن علاقوں میں یہ لاکھوں روپے مہر لینے کی رسم ہے نا, میں کوئٹہ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل ایک بات کر رہا ہوں. بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر لڑکی پہ ظلم ہوتا ہے. مرد کہتا ہے میں اتنے لاکھوں روپے دے کے گویا تجھے خرید کے لایا ہوں, تو پھر وہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اس کو, وہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کوئٹہ میں ایسا ہوتا ہے, لیکن بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ مہر مانگا جاتا ہے, اس میں پھر وہ بیوی کو بیوی والی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتا ہمارا تو سارے جائیدادیں لٹ گئی ہیں, تو گھر بک گئے ہیں لوگوں کے, جائیدادیں لٹ گئی ہیں, روڈ پہ آ گئے ہیں پلاٹ بیچ کے. اور یہ صرف شریف لوگ یہ کام کرتے ہیں زنا سے بچنے کے لیے, ورنہ ایک عام آدمی کیا کہتا ہے, چھوڑو یار اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. تو اس رسم کو بالکل ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر بالفرض یہ پیسے لینے ہی ہیں تو مہر کی مد میں لیے جائیں. کہا جائے کہ بھئی ایڈوانس میں آپ اتنا مہر دے دیں, اس سے ہم اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کریں گے اور وہ پارسل کر دیں گے. باقی بارات کا کھانا تو اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ تو اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. تو مہر میں یہ کر لیا جائے, مہر میں سے منہا کر لیا جائے کہ بھئی ایڈوانس میں مہر آپ دے دو, اور اس سے ہم اپنی بیٹی کے لیے سامان بنا کے اس کو رخصت کر دیں گے. سمجھتے ہو؟ آپ کو تو سردی لگنی نہیں چاہیے, کوئٹہ سے آئے یار. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جی, جتنے میں یہ وہاں پہنچیں گے میں ایک اور سوال پڑھ لوں. میں سیکنڈ وائف ہوں الحمدللہ. میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں. میرے گھر والے, میرے والدین مجھے تنگ کرتے ہیں کہ تم پیسے ہم پہ خرچ کرو. میرے بھائی کی مالی حالت ٹھیک نہیں, 4 بیٹی ہیں, مجھے ان کی ہیلپ کرتی ہوں. میرے والدین کہتے ہیں نہیں ثواب ملے گا, تمہیں ثواب نہیں ملے گا, تم انہیں ناکارہ اور فقیر بنا رہی ہو. اپنے شوہر کی رضامندی سے بھائی پر خرچ کرتی ہوں, اپنے والدین پر بھی. میرے گھر کو مہمان آئے تو میں اگر کھانا بھی پکاتی ہوں تو کہتے ہیں ہمارا حصہ بھی ڈالو. میں ذہنی مریضہ بن گئی ہوں. میرے اور بھی مسئلے ہیں فیملی کی طرف سے. یعنی ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شوہر سے خوش ہیں, یعنی یہ تو خیر مسئلہ نہیں ہے. گھر والے میرے والدین مجھے تنگ کرتے ہیں کہ تم پیسے ہم پر خرچ کرو. ان کے گھر والے اور ان کے والدین کہتے ہیں کہ پیسے ان پہ خرچ کریں, جبکہ یہ اپنے بھائی پہ خرچ کر رہی ہیں. 4 بیٹیاں ہیں, ان کی بھی ہیلپ کرتی ہیں. میرے والدین کہتے ہیں تمہیں, یعنی مقصد ان کا یہ ہے کہ والدین کہتے ہیں سارے پیسے گویا ہم ہی دو. تو ایسا تو نہیں ہے, والدین کو اگر ضرورت ہے تو ان کو دیں, نہیں تو جس کو ضرورت ہے اس کو دیں. دیکھو والدین پہ خرچ کرنا اس وقت واجب ہے جب والدین کو ضرورت ہو. آپ کی والدہ کی ذمہ داری شریعت نے آپ کے ابو پہ ڈالی ہے, ٹھیک ہے نا. ابو اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر ابو کو بھی کھلائیں, اماں کو بھی کھلائیں اگر آپ کما رہی ہیں. اگر وہ جوان ہیں تو اماں کی ذمہ داری کس پر ہے؟
ابا پر ہے کہ وہ کما کے کھلائیں. پھر بھی ہر مہینے تھوڑی بہت ہیلپ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کرنی چاہیے, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے تو وہ زبردستی نہیں کر سکتے اس معاملے میں. جی جناب ارشاد. وعلیکم السلام. جی ہاں یہ کہہ رہے ہیں بھائی کسی پہ جادو ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے جنات غیر شرعی طریقے سے قید کیے ہوئے ہوتے ہیں. جنات نہ شرعی طریقے سے قید ہو سکتے ہیں نہ غیر شرعی طریقے سے ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ جو عامل لوگ ہیں جنات نے ان کو قید کیا ہوا ہوتا ہے. سمجھ نہیں بات کو. وہ ایک آدمی نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے. جب بھی سواری کرنی ہے, نہیں گھوڑا مطلب اس کا یہ تھا سواری, تو آگے کسی سیٹھ کی گھوڑی نے بچہ دیا تو سیٹھ کو کوئی بندہ ملا نہیں بچہ اٹھانے کے لیے. اس نے اس کو ٹھٹا مارا, اٹھا بھائی یہ اپنے گردن پہ لاد کے میرے گھر پہنچا کر اس بچہ. تو یہ گھوڑی کا بچہ گردن پہ لاد کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تو دعا سنتا تو ہے, سمجھتا نہیں ہے. میں نے گھوڑا مانگا تھا سوار ہونے کے لیے, تو نے الٹا مجھے پہ سوار کر دیا. تو سمجھتا تو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو عامل لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جنات کو قید کیا ہوا ہے, انہوں نے نہیں قید کیا ہوا, تو جنات نے ان کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے. جنات ان پہ حاوی ہوتے ہیں, تو ان کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے. جادو اگر واقعتاً کسی پہ ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے, آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے, اپنے گھر میں کسی کو کہہ دے پانی پہ بوتل پہ دم کر کے چھینٹے مارے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کرے, وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو صبر کرے. ان کے پاس جانے سے فائدہ نہیں ہوگا, یہ بتا دو. وقتی ہوگا اور بعد میں دوبارہ اس سے بڑی مصیبت میں آئیں گے. جناب والا وعلیکم السلام. دیکھیں اس کے لیے وظیفہ میں نہیں بتاتا. پہلی تو بات یہ ہے کہ وائف کو کوئی ڈپریشن ہو رہی ہے لاشعوری طور پر, زیادہ تر یہ کیس اس میں ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے, وہ نکلتی کسی اور طرح سے, مریض خود بھی نہیں بتا پاتا کہ مجھے ٹینشن کیا ہے. لاشعوری طور پر نا